خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ تحریک انصاف کا مستقبل خان صاحب کے ساتھ ہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے اور زندگی دے تو پھر تو تحریک انصاف ہے. اور اگر کسی وجہ سے خان صاحب نہ رہے تو پھر فارغ ہے, پھر تحریک انصاف ختم ہو جائے گی, پھر فارغ ہے. تو عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی ڈیل, کوئی اس قسم کے مذاکرات یا کوئی ایسا صورتحال بنتی دکھ رہی ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ خان صاحب کی ایک مسٹیک ہے, جیسے پہلے غلطیاں کی یہ بھی ایک غلطی ہے. جو ضد ہے سچائی کے اوپر, میں اس کو خلاف سنت سمجھتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کیے, مشرکوں کے ساتھ کیے, مل کے بیٹھے, پرابلم کے اندر چیزیں سالو کرنے کی کوشش کی. ریاست مدینہ بنی تو آپ نے سب غیر مسلموں کو بھی ساتھ لگایا. تو یہ تو ایک ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے طریقے, جو ہماری تربیت کے لیے سرکار نے یہ سارے ایکٹیویٹیز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پانی نوش فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے, آپ کو تو پانی کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اگر کھانا تناول فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں, آپ کو تو کسی کھانے کی محتاجی نہیں تھی. وہ تو اللہ کے نبی رحمت جو وجہ تخلیق کائنات ہے, وہ نہ پانی کے پیاسے تھے نہ روٹی کے. 9 مئی کے اندر پھنس گئے ہم, تحریک انصاف بھی اور ساری سیاست بھی. آگے کا راستہ کیا ہے, کیسے چلیں آگے؟ دیکھیں جو صحیح راستہ ہے نا, جو بھی بندے اس وقت طاقت میں ہیں اور جب آئین میں سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے پچھلے الیکشن میں بھی خط لکھا تھا چیف جسٹس کو بھی, چیف الیکشن کمشنر کو بھی, آرمی چیف کو بھی, پرائم منسٹر کے ٹیکر پرائم منسٹر کو بھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ الیکشن نہ کرائیں, اس کا آپ نقصان اٹھائیں گے. جی جی 2 سال ایک قومی گورنمنٹ بنا لیں, 2 سال چلائیں اسے, اور انتخابی اصلاحات کر دیں. دیکھیں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. میں یہ 2002 سے باتیں کرتا ہوں, پیٹتا ہوں یار, ہر پارٹی کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے, خواہ ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, خواہ پیور سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے, ایک بندے کی حکمرانی ہے. اور سارے ڈکٹیٹر جب پبلک میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ملک میں جمہوریت آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بھائی جو جمہوریت آپ کو اپنی پارٹی میں پسند نہیں ہے وہ ملک میں آپ کو پسند ہے, یہ ایک ڈرامے بازی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہو سکتی ہے, وہ امینڈمنٹ لے آئیں. اس کے اوپر میں لکھا ہوا, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, کسی وقت آپ اس کے اوپر پروگرام کریں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی ٹکٹ لینی ہے نا, وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے مسلم لیگیوں سے لیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر زرداری صاحب نے ٹکٹ لینی ہے تو اپنی کانسٹیچوئنسی سے لیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر عمران خان صاحب نے لینی ہے تو اپنی کانسٹیچوئنسی سے لیں. عمران خان, نواز شریف, زرداری صاحب ٹکٹیں نہ دیں. یہ کون ہے ٹکٹیں دینے والے؟ یہ بھی پارٹی ورکر ہیں. ہر کانسٹیچوئنسی کے جو پارٹی ورکر ہیں, مسلم لیگی, جماعت اسلامی کے, جمعیت علماء پاکستان کے, تحریک انصاف کے, وہ ڈیسائیڈ کریں کہ میرا ایم پی اے کون ہوگا, بالکل ٹھیک, میرا ایم این اے کون ہوگا. اور پھر جنرل الیکشن میں بڑا الیکشن ہو, جب ٹکٹیں بانٹی جاتی ہیں یا بیچی جاتی بالکل ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ایک طریقہ کار تو کوئی مریم صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, کوئی بلاول صاحب کے پیچھے کھڑا ہے. بھائی بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں, جمہوریت کے نعرے لگانے والی جو پارٹی ہیں ان کے اندر پہلے جمہوریت آنا ضروری ہے. وہ ڈرامے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, خاص طور پر تھوڑا سا سیاست سے نکلتے ہیں. وقت اتنا کم ہے اور آپ سے ڈسکس کرنا اور باتیں کرنا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. بہت ساری انسائٹ فل چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا کہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے, بڑا ہم اس کو جو ہے وہ صوفیوں کے قریب اور صوفیوں کا مکتبہ فکر سمجھتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر اس خطے کے اندر بہت کام کیا ہے. لوگوں کی جو روایات تھیں یا کلچر تھا اس کو بھی موسیقی قوالی کی صورت میں اس کو پریزرو کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا وہاں کے صوفیاء کو. اور بڑا ایک پولائٹ اور بڑا پیار کرنے والا, ایک بڑا محبت کرنے والا جو مکتبہ فکر جو ہے وہ اس طرح سے تھا. پھر اچانک سے ایک جماعت اٹھتی ہے, ایک شخص آتا ہے اور وہ پورا کا پورا اس کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. میں خادم حسین رضوی کی بات کر رہا ہوں, یہ دیکھیں, اور ان کی جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ شدت. جہاں تک رضوی صاحب کی شخصیت کا معاملہ ہے, وہ نہایت صاحب تقویٰ, بہت بڑے عالم دین اور بے لوث آدمی تھے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ان کی بہت بڑی مسٹیک تھی جو انہوں نے تحریک لبیک کو دھرنوں, مار کٹائی اور فساد کی طرف لے گئے. یہ طریقہ غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے, خلاف سنت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں دھرنے دیے؟ کبھی آپ نے چوک بند کرائے ہوں؟ میں تو کہتا تھا چوک چراغ بند کرنا فعل حرام ہے. آپ بات حق کرتے ہیں لیکن اس کو منانے کے لیے ایک حرام فعل کر رہے ہیں. آپ بات کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی, صحابہ نے تبلیغ فرمائی,
واقعہ کربلا ہوا, اس کے بعد بے شمار لوگوں کو غصہ آیا, لیکن کس نے چوک بند کی؟ مدینہ منورہ میں ضرور جب حضرت امام زین العابدین گئے ہیں تو ایک اشتعال میں لوگ آئے یزید کے خلاف. یزید تو آج تک لعنتیں پڑتی ہیں اور پڑھتی رہیں گی تا قیامت. لیکن حضرت امام زین العابدین نے مدینہ کے لوگوں کو منع کیا کہ مت یہ جلوس نکالو, مت یہ انتشار پیدا کرو. لیکن لوگوں کو غصہ تھا, نیچرل غصہ تھا کہ یار آل رسول کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا. تو حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف چھوڑ گئے جب لوگ بات نہیں مان رہے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ احتجاج ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ریاست کو چیلنج نہ ہو. پرامن احتجاج کریں ریاست کو میسج دینے کے لیے کہ ہم سب یہ میسج دے رہے ہیں. چوک بند کر کے کسی کو تکلیف میں لے جانا کہ اس نے اپنے باپ کی دوائی لینے جانی ہے تو میں نے چوک بند کر دی, اس کو دوائی نہیں لینے دینی, یا اپنے بچوں کی روٹی کمانے جا رہے تھے اس کو بھی نہیں کمانے دینی, میں نے چوک بند کر دیا ہے. یہ خود کہیں پڑھنے جا رہا ہے بچہ تو اس کو بھی نہیں پڑھنے دینا, یہ ظلم ہے. یہ سعد رضوی صاحب کا اور ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا, اگرچہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں کی خاک میرے لیے سرما ہے, لیکن یہ ان کی سخت مسٹیک ہے, غلطی ہے. اب میری یہ بات سن کے کوئی غصے میں آئیں گے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جو جنگ کی حضرت علی کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, ہم آج بھی کہتے ہیں ان کی مسٹیک تھی, ایک غلطی تھی, ان کی اجتہادی غلطی تھی, بد نیتی نہیں تھی لیکن ایک غلطی تھی. تو اگر ہم صحابی رسول کی کہہ سکتے ہیں ان سے غلطی ہو گئی تو خادم صاحب نصیب سے نہیں ہو سکتی. شدید غلطی تھی جو آج تک کی, اور جو آج مروائے ہیں بندے, اس سے پہلے بھی جو شہادتیں ہوتی رہی ہیں ان کی اپنی بیوقوفیاں جو ہوتی رہی ہیں.